الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب القدر بزرگوں اور بھائیوں، اصل میں خطابات تو اکابر علماء کرام ہی کے ہوں گے، تو بعض احباب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صرف چند منٹ آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن مقدس کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت کے دن روز محشر میں دو قسم کی پارٹیاں سامنے آئیں گی، دو قسم کی جماعتیں ہوں گی۔ ایک وہ جماعت ہوگی کہ جن کے چہرے نورانیت سے چمک رہے ہوں گے اور انتہائی ان کے چہروں پہ خوشی کے آثار اور ایمان کے نتائج واضح ہوں گے، اور ایک وہ جماعت آئے گی کہ اس کے مقابلہ میں ان کے چہرے انتہائی بدنما اور ظلمات اور اندھیرے چھائے ہوئے کالے چہروں والے۔ اور قرآن مقدس نے دونوں جماعتوں کا نقشہ پیش کیا کہ ایک پارٹی جن کے روشن چہرے، تر و تازہ چہرے، اور ایک پارٹی آئے گی، ایک جماعت آئے گی جن کے چہروں پہ نحوست اور ظلمت چھائی ہوئی، حتیٰ کہ قرآن مقدس نے تشبیہ دیتے ہوئے بیان کیا، چونکہ وقت نہیں اس لیے اشارہ ہی کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس طرح ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ بس ہم نے ان چند منٹوں میں صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ قیامت کے میدان میں روشن چہروں والی جماعت کون سی ہوگی اور بدنما اور سیاہ چہروں والی جماعت کون سی ہوگی۔ آیا اس کا کوئی معیار اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی قائم کیا ہے یا نہیں؟ دنیا کے اندر آیا اس کی پہچان ہو سکتی ہے یا نہیں کہ قیامت کے دن روشن چہرے والوں میں حشر کس کا ہوگا اور سیاہ چہروں والوں میں حشر کس کا ہوگا؟ بس صرف ایک ہی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو میں نے آیت پڑھی، اس کے اندر ایک بہت بڑی علامت ذکر کی ہے کہ قیامت کے دن چمکنے والے چہرے کون سے ہوں گے اور بدنما اور سیاہ چہرے کون سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ کہ جو دنیا کے اندر قرآن مقدس سن کر اس کا چہرہ خوش ہو جائے تو قیامت کے دن بھی اس کا چہرہ چمکتا ہوگا، اور جو قرآن مقدس سن کر جس کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے تو قیامت کے دن اسی کے چہرے پہ سیاہی ہوگی، اور وہی بدبخت ہوگا جس کا چہرہ کالا ہوگا اور اللہ کی لعنت کا مرکز بنے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، قرآن مقدس کا یہ ایک مستقل باب ہے۔ اللہ رب العزت نے علامتیں بیان کی ہیں کہ قیامت کے میدان میں
کامیاب جماعت کون سی ہوگی، اس کی علامتیں کیا ہوں گی، قیامت کو کیا ہوں گی اور دنیا کے اندر کیا ہے، اور قیامت میں ناکام جماعت کون سی ہوگی اور دنیا کے اندر اس کی علامتیں کیا ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہی معیار بتایا اور فرمایا اذا تتلی علیہم، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے سیاہ ہونے ہیں قیامت کے دن، تو فرمایا جب ان پر پڑھی جاتی ہیں آیاتنا، ہماری ایتیں، قرآن مقدس کی آیات، بینات، جو اپنے مضامین میں بالکل واضح ہیں، اپنے معانی کے اندر بالکل کھلی ہوئی، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھے گا تو ان لوگوں کے چہروں پر جنہوں نے کفر کیا ہے، جن کو قرآن مقدس کی آیات سے چڑ ہے،